سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل، پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات کے آسان حل پیش کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری ایسی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کہ دل میں کوئی نہ کوئی حسرت، کوئی حاجت، کوئی مراد، کوئی تمنا لیے بیٹھے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی ہر قسم کی جائز حاجت اور مراد کو پورا فرمائے اور ان کی جو بھی خواہش ہے اس کو پورا فرمائے۔ تو ان کے لیے ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اپنے جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہفتے کا دن آنے سے پہلے یعنی اسی رات میں اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرما کر آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، کہ جب بھی اسے کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو یا اس کی کوئی آرزو ہو، چاہے وہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس خواہش کو اللہ پاک خصوصی طور پر اس کی مدد فرما کر اس کو پورا کرنے میں اس کی مدد فرمائے۔ تو آج اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت اور مراد ہوگی اس کو اللہ پاک اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، پریشانی یا کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسج کیجئے۔ فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فراہم کیا جا سکے۔ آج کے اس مجرب اور آزمودہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ کسی نہ کسی پریشانی یا مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا آپ کسی نہ کسی حاجت یا ضرورت کے حوالے سے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اس حاجت اور ضرورت کو، خاص طور پر آپ کی دلی مراد کو پورا فرمائے، تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایسا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے۔ چاہے آپ غربت اور تنگ دستی سے پریشان ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائے، یا آپ بے روزگار ہیں اور آپ اپنے لیے حلال اور جائز روزگار کے متلاشی ہیں اور آپ اللہ پاک سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو حلال اور جائز روزگار عطا فرمائے، یا آپ اپنے یا اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اور آپ کی یہی خواہش، یہی تمنا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کو معقول اور دیندار رشتہ عطا فرمائے، یا آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ یہی اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی بیماری کو دور فرمائے، آپ کی ہر قسم کی تنگی کو دور فرمائے، یا آپ بے اولاد ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بنا دے، آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، یا آپ صاحب اولاد ہیں لیکن آپ اولاد کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہیں، دنیا کے کسی بھی قسم کے مسئلے میں آپ اگر پھنسے ہوئے ہیں اور آپ
اللہ پاک سے اس کو حل کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے ہر قسم کے مسئلے اور پریشانی سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی حاجت، جو ضرورت اور جو دلی مراد ہوگی اللہ پاک اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پوری نماز یعنی 3 فرض 2 سنت 2 نفل ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے، اگر آپ کو زبانی یاد ہو، قرآن پاک کے پارہ نمبر 27 کی سورہ ہے سورۃ الرحمن، سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے، اور سورہ رحمان آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ جب بھی آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی آپ اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 1 مرتبہ سورت کے ساتھ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ مزید آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اس کو آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھتے وقت آپ کی جو بھی حاجت، جو ضرورت ہے، اس کو آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے، اور اس طرح سے تقریباً 34 سے 35 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اس سورہ میں موجود ہے۔ تو ہر مرتبہ آپ نے 1 مرتبہ سورت کے ساتھ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ وہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ مزید آپ نے اس آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ مزید پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی جو بھی حاجت، جو ضرورت، جو بھی مسئلہ ہے، اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے کہ میں فلاں مقصد کے حل کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت اور مراد کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائیں گے۔ سورہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، جو مرضی استغفار آپ پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں اپنی جو بھی حاجت، جو ضرورت ہو یا جو بھی پریشانی ہو، اس کے حل کے لیے، جس کے حل کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ رحمان اس طرح سے پڑھنی ہے کہ جب بھی آپ اس آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 1 مرتبہ سورہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ مزید آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ جس بھی پریشانی اور مشکل کے حل کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، اور اسی طرح سورہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں اپنے پریشانیوں اور مشکلات، جس بھی پریشانی اور مشکل کے حل کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت اور ضرورت کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرمائیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد